خشت اول در مہند معمار کج تاثریا میر و دیوار کج۔ بیسیکلی ہم سیالکوٹ کے ہیں، عوان برادری سے ہمارا تعلق ہے۔ ہمارا جو ایک گھر تھا وہ سیالکوٹ شہر میں مبارک پورے میں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ساجد خان صاحب کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے مہمان ہیں اے آر خالد صاحب۔ پروگرام ہمارا وہی ہے، پرسنالٹی مرر اور کتاب اور ملاقات۔ یہ دونوں پروگرام ہم نے یکجا کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے پہلا سوال میں یہ کروں گا کہ یہ کہاں سے اٹھے، کہاں سے آئے، بڑی ترقی کی، پروفیسر ہوئے، ڈاکٹر ہوئے؟ بہت مہربانی اپنے عوان صاحب اور خان صاحب، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ میں نے کئی انٹرویو اس بارے میں دیے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھے اور وہیں پڑھاتے تھے، تو ہماری یعنی والدہ کی جب شادی ہوئی ہے تو وہ بھی علی گڑھ چلی گئی تھی۔ بیسیکلی ہم سیالکوٹ کے ہیں، عوان برادری سے ہمارا تعلق ہے، اور اس وقت جب ابا جی یونیورسٹی میں گئے تھے تو انہوں نے پہلے جامعہ ملیہ سے گریجویشن کی۔ تو اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ قائد اعظم سے ان کی 4 طالب علم پنجاب کے تھے، ان کی ملاقات کیسے ہوئی تھی۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ آپ پنجاب وہاں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ آئیں، وہاں آ کے پڑھیں۔ وہ بہت اس وقت ایک نظریاتی ادارہ بن چکا ہے۔ تو انہوں نے پھر ڈگریاں اپنی پھاڑ دیں اور یہ علی گڑھ یونیورسٹی چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کر لی اور وہیں پہ پروفیسر بن گئے۔ یہ میری پیدائش جو ہے وہ چونکہ پھر سیالکوٹ سے ہمارا ایک تعلق تھا تو ایک لگا جاتا تھا، آنا جانا، چھٹیوں میں آ جاتے تھے ادھر یہ، اور پھر چھٹیوں کے بعد جب ہوئی والدہ صاحبہ چلی جاتی تھی ساتھ۔ تو چھوٹا سا ایک سیالکوٹ کے ساتھ ایک گاؤں ہے، شیخ پور اس کا نام ہے۔ بیسیکلی ہمارا جو ایک گھر تھا وہ سیالکوٹ شہر میں مبارک پورے میں تھا، اور ایک سیالکوٹ جو وہ ہمارا جو زمین تھی یا باغ تھا وہ چھوٹے سے گاؤں میں، چھوٹا سا بالکل گاؤں، لیکن وہاں تعلیم بڑی تھی۔ ابا جی کی وجہ سے پہلے ہمارے دادا بھی وہاں سے پڑھے، پھر ابا جی پڑھے، پھر ہمارے چچا وغیرہ پڑھے، تو ایک پورے علاقے میں پھیل گیا تھا کہ یہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا ہے۔ مجھے ابا جی چاہتے تھے کہ میں پہلے تو وہ چاہتے تھے 9ویں میں داخل ہوگا، کیونکہ وہ جب مجھے 2ری 3ری میں کرانا چاہتے تھے تو وہاں سے اسکول والے پہلی میں کرنا چاہتے تھے، پھر انہوں نے کہا ہم 5ویں میں کرا لیں گے۔ تو اینی ہاؤ میں نے 8ویں کا ورنیکولر فائنل کا امتحان دیا، تو میں اس کے بعد میں 9ویں جماعت میں پہلے دن داخل ہوا قومی ہائی اسکول سیالکوٹ میں۔ 2 سال میں وہاں پڑھا، 2 سال میں نے انٹرمیڈیٹ وہاں سے کیا جناح اسلامیہ کالج سے، تو پھر میں ہیلی کالج میں لاہور آ گیا اور یہاں سے BCom آنرز اور M.Com کیا، اور پھر MA جرنلزم میں چلا گیا۔ تو یہ ایک شفٹ تھی میری لائف کی جو میں نے جرنلزم کی طرف آیا، کیونکہ میں BCom آنرز کا امتحان دے کے اپنی بہن کے ساتھ حج کرنے چلا گیا، میں یعنی ابھی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ تو وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ بہت امپارٹنٹ ہے، یعنی ہر طرف اس کی بڑی پذیرائی ہے، تو میں نے ویسے ہی اسے پوچھ لیا۔ وہ کہنے لگا جی میرا نام اقبال سہیل ہے، تو میں ہوں تو پاکستانی، ماں میری جرمن کی ہے، میں ساہیوال کا ہوں، لیکن میں مکے میں رہتا ہوں، مکے میں میری شادی ہوئی ہے، جدے میں رہتا ہوں، بیروت سے میں لکھتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ لکھنے کا کام، کہنے لگا جی میں انوائے وقت میں میرا مکتوب چھپتا ہے بیروت کا، تو مجھے بڑے لوگ جانتے ہیں۔ تو صحافت ایک ایسی چیز ہے جس میں اگر آپ آ جائیں تو آپ کا بڑا نام ہوتا ہے۔ تو میں نے وہاں عوان صاحب سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی، میں کہوں اس بھی میرا شاید مزاج نہیں ہے، تو مجھے کوئی ایسا کام جو اللہ تعالیٰ میرے پہ کہ میں ملک اور قوم کی یا دین کی کچھ خدمت کر سکوں۔ تو میں نے پہلا جو آرٹیکل اپنی زندگی کا لکھا وہ تھا معاشرے میں بے چینی کیوں ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔
تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو تلاش کی جائے. تو میں نے وجوہات تلاش کرتے کرتے اپنے طور پہ ہی یہ لکھ دیا کہ کچھ لوگ اس لیے پریشان ان کی شادی نہیں ہوئی، پھر جن کی شادی ہو گئی انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، پھر کچھ اس لیے پریشان ہیں ان کی اولاد نہیں ہے، پھر جن کی اولاد ہے ان کو نہیں ہونا چاہیے، بعض اس لیے پریشان ہے کہ ان کے پاس جاب نہیں، پھر جن کو جاب مل گئی وہ نہیں ہونے چاہیے، اینڈ سو آن سو فورتھ. ایک ایک چیز کا میں نے تجزیہ کیا. تو وہ میں لکھ کے تو قیوم سامی صاحب تھے، میں جانتا تو نہیں تھا ندائے ملت میں ان کو وہ دے آیا. تو وہ کہنے لگے بڑی بے اتنائی سے کہ 3-4 دن بعد پتہ کر لینا یہ اس قابل ہے کہ نہیں کہ چھپ سکتا ہے کہ نہیں. وہ میں یہ دیکھ کے تو مری چلا گیا. میں نے وہاں دیکھا کہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں کہ خالد علوی کا ایک مضمون آ رہا ہے، معاشرے میں بے چینی کیوں ہے، پھر کال پڑھیں فلاں فلاں. تو میں بڑا اس میں میری تصویر چھپی ہے اور بڑا اس کی پذیرائی ہو رہی ہے. تو میں نے کہا کہ اب اس میں کردار سازی ہو سکتی ہے، یعنی اگر میں چاہوں اب کوئی غلط کام کرنا تو مجھے خود اپنے طور سے ایک ندامت ہوگی کہ لکھتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اسے بطور کیریئر کے ایسے ہی میں نے ذہنی طور پہ سوچا. میں جب واپس آیا لاہور آ کے نظامی صاحب سے ملا تو انہوں نے بڑی اسے اپریشیٹ کیا اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے یہاں جاب شروع کر دیں، آپ کو ہم کالم پہلے دن سے لکھنے کے لیے مطلب. تو ایک کالم اس وقت ریاض بٹالوی صاحب مشرق میں لکھتے تھے، اسے بھی پڑھیے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کیا لکھیں گے؟ میں کہا جی پھر اسے بات پڑھیے کر لیتے ہیں. تو یہ کالم شروع ہو گیا. روز وہ چھوٹا سا کالم ہوتا تھا. تو اس سے مجھے کافی، یعنی میرا خیال اتنی جلدی جیسے بندہ ایک ہوتا ہے نا تعارف ہو جاتا ہے اس کا صحافت میں، وہ میرا تعارف ہو گیا. ابھی میرا حال 2-3 مہینے ہوئے تھے. تو اس وقت 8 بجے خبریں ہوتی تھی ریڈیو پاکستان سے پورے پاکستان میں نیشنل ہوکا پہ. تو 8:20 پہ ان پہ تبصرہ ہوتا تھا. وہ بڑے سینئر جرنلسٹ کرتے تھے. تو ایک دن مجھے اس کے لیے بلا لیا گیا. وہ کہنے لگے جی آپ آ کے تبصرہ کریں. تو وہ مجھے اتنی زیادہ اس شعبے میں کہہ لیں پریکٹیکلی لفٹ مل گئی کہ میں وہ کام وغیرہ چھوڑ ہی دیا اور ادھر آ کے تو کام شروع کر دیا. اس کے علاوہ ملازمت آپ نے پھر نوائے وقت میں تعلیم کے حوالے سے جو آپ پروفیسر بنے، ڈاکٹر بنے، وہ میں گزارش کروں کہ جب میں ادھر آ گیا تو اب میں کچھ تھوڑا سا بندے کو ایک آ جاتی ہے طبیعت میں کہ میں MA جرنلزم سے زیادہ تنخواہ لیتا ہوں اور میری مطلب شہرت بھی زیادہ ہے. تو اس کے باوجود میرے ایک دوست سے وہ کہنے لگے کہ ہمیں MA جرنلزم کر دینا چاہیے. چنانچہ ہم یونیورسٹی کے اور فائنل ایئر میں داخلہ ملا. ہم نے تو یعنی یہ ہے کہ بھئی ہم چونکہ ورکنگ جرنلسٹ ہیں تو وہ 1 سال میں نے MA کیا اور یونیورسٹی میں ٹاپ کر گیا. اب میرے پاس 2 گولڈ میڈل ہو گئے تھے. ایک میرے پاس M.Com کا گولڈ میڈل تھا، ایک یہ بھی گولڈ میڈل آ گیا. تو اس کے بعد مجھے امروز والوں نے سینئر پوزیشن میں مطلب ظہیر بابر صاحب نے کہا کہ آپ آ جائیں ہمارے یہاں، بہت اچھا ماحول ہے. یہاں میری تھوڑی سی ہو بھی گئی تھی کہ بھئی میں عارف نظامی صاحب ذرا تھوڑا سا کسی بات پہ مشتعل ہونے لگے تو میں نے انہیں روک دیا، بلکہ ایک لگا دی کہ بھئی آئندہ سے احتیاط کریں. میں کوئی ان پڑھ آدمی نہیں ہوں، میرے پاس نوکری پرابلم نہیں ہے. تو اس لیے وہ ظہیر بابر صاحب لوگوں کو پتہ بھی تھا ان باتوں کا. تو وہ کہنے لگے کہ آپ ادھر آ جائیں. تو میں وہاں چلا گیا. وہاں سے ایک اسسٹنٹ پروفیسر کی جگہ نکلی. وارث میر صاحب کی پروموشن ہوئی، ایسوسیٹ ہوئے تو وہ جگہ خالی ہوئی. وہاں میں شفیق جلندری صاحب میرے ٹیچر تھے اور مہدی حسن، انہوں نے بھی اپلائی کیا، میں نے بھی کیا. میرے پاس چونکہ ڈگریاں بہتر بھی تھیں اور میں نے ٹاپ بھی کیا تھا، میں سلیکٹ ہو گیا. تو میں ڈائریکٹ پھر یہاں پہ اسسٹنٹ پروفیسر پنجاب یونیورسٹی میں آ گیا. بڑے کم لوگوں کو یہ تو کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا کہ وہ 2 سال کے بجائے 1 سال میں ٹاپ کرے. تو یہ بھی کم لوگوں کو ہوا کہ وہ ڈائریکٹ اسسٹنٹ پروفیسر آئے. اچھا، آپ وہ کہہ رہے تھے جب بتا رہے تھے کہ جس کو شادی کی پریشانی ہے، تو اگلی بات آپ کرنے لگے میں سمجھ رہا تھا کہ جس کو شادی کی پریشانی اس کی شادی ہو جاتی، پریشانی ختم ہو جانی چاہیے. میں یہ سمجھ رہا آپ کہنے والے ہیں کہ شادی کے بعد پھر پریشانی شروع ہو جاتی ہے. بہرحال وہ تو بات اپنی جگہ پر ہے. آپ کی اپنی پیدائش کی تاریخ کیا اور شادی کب ہوئی آپ؟ شادی میری ہوئی ہے 76 میں. یہ پسند کی تھی یا ارینج میرج؟ نہیں، یہ میری بڑی خواہش تھی شروع سے ہی
کہ شادی جو بھی کرنی ہے وہ جو میری والدہ صاحبہ چاہیں گی وہ ہاں ہوگی، میں اپنی مرضی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اور ان کی پسند جو ہے وہ میں نے اپنی 2 کتابیں اپنی وائف کو ڈیڈیکیٹ کی ہیں کہ اس نے میرے گھر کو جنت بنایا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ تو وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ بڑوں کی بات مانتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں بخوشی، تو وہ ساری چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ بچے آپ کے کتنے ہیں اور گرینڈ سن؟ میری بڑی بیٹی ہے، اس نے MBBS وہ پہلے کانوینٹ سے پڑھی تھی، پھر کنیٹ کالج سے پڑھی، پھر KE سے اس نے کیا، پھر اس نے MPhil کیا ہے پیتھالوجی میں، یہ جو ہیلتھ سائنس یونیورسٹی ہے اس میں اس کی 2nd پوزیشن تھی، اور شی از اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ۔ اس سے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ بھی کنسلٹنٹ سرجن ہے، نام محمد راشد سراج اس کا نام ہے، ابا جی کے نام سے، میرے والد صاحب سراج الدین احمد تھے، تو یہ اس کو ہم نے ابا جی کے نام سے اس کا نام رکھا۔ تو بیٹی کا نام منیزہ خالد ہے۔ تو اس سے چھوٹا بیٹا جو ہے اس نے MA انگلش کیا گورنمنٹ کالج میں، اس نے ٹاپ کیا تھا، تو پھر اس نے کچھ میس کام میں بھی کیا، پھر وہ امریکہ چلا گیا، تو وہاں سے اس نے جان ہاپکن یونیورسٹی سے MBA کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی خوش قسمتی 2 بیٹے 1 بیٹی، اور یہ تعلیم کا گلدستہ جو ہے اب نواسوں اور پوتوں کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ بڑا جو راشد کا بیٹا ہے وہ اب O لیول کا اس نے دیا ہے، ایک جو پہلے 2 پیپر 3 دیتے ہیں، تو چھوٹا جو ہے وہ 8ویں میں ہے۔ اس طرح میری نواسی جو ہے بڑی، وہ بھی O لیول میں اب جا رہی ہے، یعنی O لیول 1 میں، تو چھوٹی جو ہے وہ 7ویں میں ہے۔ مصطفیٰ کے بچہ جو ہے وہ ایچیسن میں ہے، جو امریکہ سے آیا ہے، وہ 4تھی میں ہے، اس کی بڑی بیٹی 6ٹھی میں ہے، چھوٹی 2ری میں ہے۔ اچھا چلے، اصل میں ہمارا جو مین ہے اس کے بارے پتہ لگ گیا کتنا شاندار آپ کو ماضی، اور الحمدللہ حال بھی بہت اچھا ہے، شکر اللہ کا۔ میں اصل میں جو آپ کا مداح بہت زیادہ ہوں وہ آپ کی کتابوں کے حوالے سے، اور آپ کی جو کتاب اس وقت بہت مشہور ہے، آمریت جمہوریت اور بے بس عوام، یہ کیا سوچ کے آپ نے کتاب لکھی؟ اصل میں خان صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے پوجا کی جاتی ہے جمہوریت کی، جی اتنا مقدس، اتنا معتبر، اتنا اسے وہ اہمیت دی جاتی ہے، جو جمہوریت نافذ کرنا چاہتا ہے وہ بھی اس کا نعرہ لگاتا ہے، جو نہیں نافذ کرنا چاہتا، جو آمریت والا ہے وہ بھی نعرہ لگاتا ہے، اور انفارچونیٹلی اس کو ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ جو ایک خشت اول درمہند معمار کج تاثریا میر و دیوار کج، یعنی یہ فارسی کا ایک ایسا شعر ہے کہ جب معمار بنیاد میں کوئی ٹیڑھی اینٹ رکھ دیتا ہے تو اسے آپ تاثریا بھی چلی جائے، جتنی مرضی بلندی پہ چلی جائے وہ درست نہیں ہوتی، وہ ٹیڑھی رہتی ہے۔ ہمارے ہاں جو جمہوریت کا کانسیپٹ ہے، میری فیلنگ یہ ہے کہ جو قائد اعظم چاہتے تھے اس کانسیپٹ کو نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ ہم نے پڑھا ہے، نہ ہم نے پرکھا ہے۔ قائد اعظم نے، یہ پہلی بات تو ہم یہ ساری زندگی غلط بولتے رہے کہ یہاں جمہوریت کی وجہ سے پاکستان بنا ہے۔ پاکستان جمہوریت کی وجہ سے بنا، جمہوریت کا مطلب ہے کہ ہر بندے کو رائٹ آف ووٹ دے، پھر ہندوؤں کو بھی رائٹ آف ووٹ دیتے، وہ پاکستان کو بننے دیتے، یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا۔ چنانچہ قائد اعظم نے واضح کیا 1942 میں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ٹائم اینڈ ٹائپ میں، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں یہ جمہوریت نہیں چلے گی جو مغربی جمہوریت ہے۔ اچھا، پھر ہم نے اس کا وہ حلیہ بگاڑا، یعنی پہلی صورت یہ ہے کہ ہم بلیم گیم پہ شروع سے ہو گئے، یعنی آپ کے پاس 47 سے لے کے تو 58 تک، یعنی کتنے سال بن گئے؟ اب اتنے سالوں میں آپ 11 سال بن گئے۔ آپ کی اسمبلی کا ایک کام تھا کہ وہ آئین بناتی، اس نے آئین نہیں بنایا۔ آئین کے بغیر جب آپ نے دیکھا کہ وہ حکومتیں ٹوٹ رہی ہیں، آ رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، پھر اسمبلی توڑ دی جاتی ہے۔ وہ تو فوجی نہیں تھا جس نے اسمبلی توڑی تھی، لیکن ہم نے جب سے فوج پہ بلیم کرنے کے لیے
تو اس لیے ہم بلیم کرتے ہیں کہ فوج ایک طاقتور ادارہ تھا، جی ہاں۔ تو اس کو ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کہیں بھی کمزور ہو، پاکستان کے دشمن اس پہ اٹیک کریں گے۔ دس از موسٹ انفارچونیٹ۔ فوج پہ اٹیک کیا جب وہ کمزور ہوئی یا کمزور کرنا چاہا، جس کا جی چاہتا ہے، اور پھر وہ سارے مخالفین جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی نظریے پہ اعتراض کیا۔ جی جی جب جمہوریت آپ کے پاس تھی یعنی وہ سارے لوگ جنہوں نے آپ نے منتخب کیا تھا، آئین انہوں نے کیوں نہیں، کس نے پوچھا انہیں؟ جب ایوب خان کا مارشل لا آیا تو اس کی سب سے بڑی وجہ سکندر مرزا تھا، جی جی جس نے زور لگایا اور کہا کہ میں مارشل لا نافذ کر دوں گا اور پکڑ لوں گا اور انہیں مار مور دوں گا۔ ایوب خان نے اسے اسمیل کیا، جرنیلوں نے اس کا ساتھ دیا، اس نے سکندر مرزا سے آپ کی جان چھڑا دی، وگرنہ سکندر مرزا جہاں تباہ کر جاتا، پوری طرح برباد کر دیتا ہر چیز کو۔ ایوب نے آ کے سہارا دیا، اس نے بہت ایک پاکستان کو مختلف علاقے، میں ان دنوں بھی باہر گیا تو اس وقت کوئی ملتا تھا، واللہ ایوب مرد کبھی، واللہ ایوب مرد کبھی، یہ اتنی مڈل ایسٹ میں ساری مرد، آپ کی صنعت، آپ کی مطلب تجارت، آپ کی تعلیم، آپ کی معیشت، معاشرت، ہر شعبے میں ترقی ہوئی۔ جنگ بھی آپ نے لڑی تو باوقار انداز سے وہ۔ اب جب یار سارا کچھ ہو رہا ہے تو یکدم پاکستان کے جتنے مخالف ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ فاطمہ جناح کو لا کے تو آگے کر دیں۔ جی جی ایوب خان کے مقابلے میں ایکسپلائٹ کیا گیا، فاطمہ جناح ایکسپلائٹ ہو گئی، یعنی اس میں نواب نصر اللہ، مولانا مودودی، جتنے مفتی محمود اینڈ سو ولی خان، وہ جتنے پاکستان کے مخالف تھے وہ قائد اعظم نے تو اپنی بہن کو کبھی آگے نہیں لائے جی ہاں کہ انہوں نے اگر وہ سمجھتے کہ اس میں یہ خوبی ہے تو وہ ضرور لا کے لے کے آتے، لیکن انہوں نے تو نہیں کبھی کیا۔ نواب دادا نصر اللہ کی پارٹی کون سی تھی ان دنوں میں؟ بعد میں تو انہوں نے وہ تو کانگریس پارٹی تھی نا، وہ نہیں، اس کے بعد ایوب کے دور میں کیا تھی جمہوری پارٹی سے پہلے؟ نہیں، ان کی شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی میں تھا نا یہ، وہی ان کی مغربی پاکستان میں ان کی تھی عوامی لیگ، اور ادھر جو تھی وہ اس کی تھی شیخ مجیب۔ اور پھر ان تمام لوگوں نے شیخ مجیب کو جو غدار ڈکلیئر ہو چکا تھا، سزا ہو چکی تھی، اس کے لیے گول میز کانفرنس میں جیسے نواب زادہ ہیڈ کرتے تھے، ان تمام نے اسے زور لگایا کہ شیخ مجیب کو رہا کرے، اور ایوب خان مجبور ہوا۔ غلط کام کیا، میں کہتا نہیں کہ ایوب خان نے ٹھیک کیا، ایوب خان بے شک نوکری چھوڑ دیتا یا عہدہ چھوڑ دیتا، لیکن مجیب کو رہا نہ کرتا۔ آپ نے اسے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں اور برباد کر دیا۔ یعنی جمہوریت جس کو لے کے بات کی تھی خان صاحب نے کہ جمہوریت آپ نے اپنی پارٹی میں ہے، آپ سوائے جتنے پاکستان کے مخالف ہیں وہ اور حکومت وقت کے جو لوگ مخالف ہوتے ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جو منہ میں آئے، یعنی اتنی غیر ذمہ داری سے جو بہیو کیا گیا ہمارے ہاں، دس از موسٹ انفارچونیٹ۔ مگر سوال یہ پیدا یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر پارٹی کے اندر آمریت ہے تو وہ پارٹی جمہوریت کے لیے کیسے لڑ سکتی ہے؟ ان کی تو سوچ ہی خان صاحب نہیں، ان کا تو مزاج ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی پارٹی کے لوگ، مطلب بھٹو، لیٹس سے بھٹو نے سب سے زیادہ شروع کیا، اگرچہ وہ خود ہی آمریت کی پیداوار تھا، لیکن اس نے کہا جی جمہوریت ہونی چاہیے۔ مبشر حسن سیکرٹری جنرل، اسے اتار دیا۔ جے رحیم ٹانگیں توڑ دیں، سیکرٹری جنرل اپنی پارٹی کا، یعنی یہ وہ عہدے ہیں۔ میاں محمود علی قصوری سینئر نائب صدر، نکال دو۔ مصطفیٰ خان اور معراج محمد خان ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ دونوں بندے جو ہیں میرے جانشین ہیں، پکڑ کے اندر دے دو۔ حنیف رامے کو، معراج، کوئی ایک بندہ بتائیں کہ بھٹو نے جسے برداشت کیا۔ یہ جو نواب احمد خان کو مار دیا، اسے تو کوئی بھی بندہ شاید مار دیتا تو پھانسی نہ چڑھتا۔ بالکل۔